اور آج انشاءاللہ ہم جو اپنے کلام کا آغاز کریں گے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس سے آج ہمارے کلام کا آغاز ہوگا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا، یہ جانور حلال ہے۔ اس پر میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اور وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جانوروں کی، کچھ چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردار۔ مردار کا مطلب یہ کہ کوئی بھی جانور ایسا ہے کہ جو بغیر ذبح شرعی کے مر جائے تو وہ مردار شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی جانور کا گوشت الگ سے کاٹ لیا تو یہ گوشت بھی جو ہے وہ مردار میں شمار ہوگا۔ تو یہ ذبح شرعی کیا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا کلام ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جو زندہ ہو، اس کو کوئی مسلمان یا اہل کتاب کا کوئی فرد اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو ایسا جانور جو ہے وہ ذبح شرعی کے ساتھ ذبح ہونے کی بنیاد پر حلال ہوتا ہے۔ اور اس میں ذبح کرنے والے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھدار اگر ہو تو وہ سمجھدار شخص بھی اگر ذبح کرتا ہے، سمجھدار بچہ ہے اتنا کہ جو جانور پر قابو پا سکتا ہے اور وہ ذبح کر دے تو وہ اس کا بھی حلال ہے۔ عورت اگر ذبح کر دے، اس کے اندر اگر اتنی طاقت ہو اور وہ ذبح کرے تو اس صورت کے اندر بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تو ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ذبح کرنے والے کا سمجھدار ہونا ضروری ہے، ذبح کرنے والے کا مسلمان یا اہل کتاب میں سے ہونا ضروری ہے، اور جانور جو ہے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جب شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت کے اندر جو جانور ذبح ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ذبح شرعی کے ساتھ حلال ہوا ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر ذبح ہو تو پھر یہ ذبح شرعی کے ساتھ حلال نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جسے گلا گھونٹ کے مار دیا گیا تو اب ذبح شرعی نہیں ہوا۔ اسی طرح ہمارے ہاں پر مشین کے ذریعے جو ذبح کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مشین کا جانور جو ذبح ہوتا ہے مشین کے ذریعے تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے ریکارڈنگ لگا دی اور ایک دفعہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ریکارڈنگ چل رہی ہے، بٹن پریس کر دیا اور اب جانور آئے جا رہے ہیں اور ذبح ہوا جا رہا ہے، اس طریقے سے یہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ہر جانور کے اوپر علیحدہ علیحدہ اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اگر صورتحال ہو کہ مثال کے طور پر ایک آپریٹر بیٹھا ہوا ہے مشین کا، آگے چھری لگی ہوئی ہے، آپریٹر نے بسم اللہ اکبر کہہ کے بٹن دبایا اور ایک وقت کے اندر ایک ہی جانور ذبح ہوا ہے، ایک وقت کے اندر ایک جانور ذبح ہوا ہے، بسم اللہ اکبر کہہ کے پڑھا، اس نے بٹن دبایا تو یہ جانور حلال ہوگا۔ اسی طرح اگر قابو کرنے کے لیے مشین بھی یوز کی گئی لیکن جانور جو وہ ہاتھ سے ذبح کیا گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اللہ اکبر کہہ کر پڑھاؤ۔ اور دوسرا جو ذبح کرنے والا ہے اس کا اہل کتاب ہو، مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو۔ اہل کتاب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی خرابیاں قرآن میں بیان کرنے کے بعد ان کو علیحدہ شمار کیا ہے، وہی خرابی اگر کسی کے اندر ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر اس سے بڑھ کر اس کے عقائد میں خرابی آ گئی تو پھر وہ اہل کتاب میں نہیں رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ اگر اتنی ہی خرابی کسی کے اندر ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اہل کتاب میں شمار کیا ہے۔ تو اگر اتنی ہی خرابی کسی کے اندر ہے اور پھر وہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو وہ پھر حلال ہے۔ اور اگر اس کے عقائد میں اتنی خرابی آ گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا بھی ہے اور ساتھ میں جو نا وہ آگ کی پوجا بھی کر رہا ہے، آتش پرست بھی ہو گیا، تو اب اس کے عقائد میں خرابی زیادہ ہو گئی۔ یا خدا نخواستہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل ہی دہریہ ہو گیا، کوئی عیسائی ایسا ہے کہ جو بالکل ہی ایتھیسٹ ہو گیا، خدا کے وجود کا ہی منکر ہو گیا، تو اب ٹھیک ہے اس کے اوپر عیسائیت کا لیبل لگا ہوا ہے، لیکن اب وہ ایکچوئل میں کیا ہے؟ ایتھیسٹ ہے۔ تو عیسائیت کا لیبل لگا ہوا ہونا کافی نہیں ہے، اس کے عقائد میں بھی وہی ہونے چاہیے کہ جو قرآن میں جتنی خرابی بیان کی گئی۔ اگر زیادہ خرابی ہو جائے گی تو اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی اہل کتاب کا جانور ذبح کیا ہوا ہو تو اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے عقائد کی خرابی کتنی ہمیں نہیں پتہ۔ اور آج کل مسلمان ہی ہیں جو اپنے دین سے بہت زیادہ مخلص ہیں، باقی کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے دین سے بہت زیادہ مخلص ہو۔ تو اہل کتاب کے ذبح شدہ جانور سے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنے سے ہمیں اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ نکاح تو ویسے ہی حرام ہے، مطلب گناہ ہے ان سے نکاح کرنا، وہ تو ویسے ہی منع ہے کہ نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جب آگے آئے گی تو میں وہاں ذکر کر دوں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اہل کتاب کا ذبح شدہ جانور جو ہے اس سے اجتناب کریں۔ پھر سور کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اس کو بھی سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کہ آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، غالباً یہی آیت ہے نا، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے۔ تو اس سے بعض اوقات ہمارے یہاں پر یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ہم جو نیاز فاتحہ کر رہے ہیں کیا وہ بھی حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کنفیوژن بعض اوقات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا اس میں ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ صرف اتنا ہے کہ وما، اور وہ جو اہلا پکارا گیا، بھی اس پر، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو، یہ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ ذبح کے وقت پکارا گیا، ذبح سے پہلے پکارا گیا، کوئی کنڈیشن نہیں۔ اگر ہم اس آیت مقدسہ کے ترجمے کو سمپل ایسے ہی لے لیں بغیر کسی کنڈیشن کے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے تو وہ حرام ہو جائے۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ بنے گا کہ بقرہ عید کے اندر جانور کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھئی یہ جانور کس کا ہے، تو سامنے سے کہہ کہ بھئی یہ جو نا وہ ہمارے اکرم صاحب کا ہے۔ یہ بقرہ کس کا ہے؟ یہ تو عبد الغنی بھائی کا ہے۔ تو یہ عبد الغنی، اکرم بھائی، یہ سب اللہ کے علاوہ ہے، تو یہ بھی پھر حرام ہو جائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکار دیا گیا ان کے اوپر کہ یہ جانور تو فلاں فلاں کے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح کی کنڈیشن لگا دیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ بقرہ عید کے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب حرام ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم اس آیت کے شان نزول کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو مشرکین ہیں یہ جانور جو گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لات کے لیے، یہ ہمارے عزا کے لیے، تو اب ہم ان جانوروں کو کھائیں یا نہ کھائیں، کیا کریں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کا نام لو اور ان کو کھا لو۔ ہاں، اگر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ تو پھر اسی کی روشنی میں ہم نے یہ قید لگائی کہ اگر کسی جانور کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتے وقت نبی کریم علیہ السلام کا بھی نام لے گا تو پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے۔ لیکن نیاز فاتحہ وہ در حقیقت کیا ہے، وہ اس میں اور بتوں کے لیے کھانے کو مختص کرنے میں بہت فرق ہے۔ بتوں کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے تھے تو اس میں خاص طور پر بتوں کی عبادت کرنا مقصود تھا کہ بھئی بتوں کی ہمیں خوشی ملے گی، وہ نذرانے دیتے تھے، بتوں کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے یہاں پر ہم جو 11ویں کی نیاز، 12ویں کی نیاز، 6ٹھی کی نیاز، یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھانا لوگوں میں تقسیم کریں گے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا تو اس ثواب کو ہم ایصال کریں گے بزرگوں کی طرف. تو جس کو ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. جس کو ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ ثواب کا محتاج ہوتا ہے. تو ہم بزرگان دین کو جو ثواب پہنچا رہے ہیں وہ ہماری طرف سے گویا کہ ان کے لیے ایک تحفہ ہے، اور اس بات کا اقرار ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو ثواب پہنچانا یہی ان کی شان کے مطابق ہے کہ ان کو ثواب پہنچایا جائے. تو اب ہم اس کو 11ویں کی نیاز اور 12ویں کی نیاز اسی طرح کہہ دیتے ہیں جیسے اکرم بھائی کا بکرا عبد الغنی بھائی کی گائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ صرف پہچاننے کے لیے کہ بھئی اس نیاز کا ایصال ثواب کس کو ہوگا، 12ویں والے کو، اس نیاز کا ایصال ثواب کس کو ہوگا، 11ویں والے کو. تو اس وجہ سے اس آیت مقدسہ کے تحت یہ نہیں آتا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جو سینگ لگنے سے یا کسی دوسرے درندے کے کھا جانے سے مر جائے تو وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. پھر ایک شکار کے بارے میں تھا، وہ اس لیے ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ بقرہ عید کے اندر بعض اوقات جانور جو بے قابو ہو جاتے ہیں تو حالت اضطرار کے اندر بھی بعض اوقات ذبح کیا جاتا ہے. یعنی ہم جانور قابو میں نہیں آ رہا تو کیسے اس کو ہم جو ہے وہ قابو میں لے کر آئیں. یا پہلے دور کے اندر جو ہے وہ جانوروں کو شکار کیا جاتا تھا. شکار کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں جیسے کتا وغیرہ اس کو ٹرین کر دیا، اور وہ ٹرین کرنے کے بعد کسی ہرن کو پکڑتا تھا جا کر، اور ہرن کو پکڑ کے دبوچ لیتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس جانور کو ہم استعمال کرتے تھے. تو اب یہ یہاں پہ بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ نے اس شکاری جانور کو چھوڑا ہے اور یہ شکاری جانور جا کے اس کو قابو کر لیتا ہے جو حلال جانور ہے، اور پھر آپ اس کو تناول کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس شکاری جانور نے اتنا ٹرینڈ ہوا ہو کہ اس نے اس کا گوشت نہ کھایا ہو، تو یہ شکار جو ہے وہ حلال ہوتا ہے. تو اسی طرح بقرہ عید کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور بے قابو ہو جاتا ہے، تو اس کو اگر ایسی کیفیت کے اندر کوئی شخص دور سے ہی اللہ اکبر پکڑ کہہ کر جو وہ چھرا پھینکے اور پھر وہ جانور اس طرح سے ذبح ہو جائے، مردار ہو جائے یا وہ نیچے گر جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ حلال کہا جاتا ہے. لیکن یہ مسائل ابھی تفصیل میں سیکھنا ضروری ہے. میں نے صرف اشارتاً آپ کو بیان کر دیا ہے کہ یہ مسائل اس طرح کے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس کو ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزید معلومات مل جائے گی. تو میں نے صرف مختصراً ادھر اشارہ کیا. اس کے بعد آگے آیت مقدسہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، سروں کا مسح کر لو اور ٹخنوں کو پاؤں تک دھو لو، پاؤں سمیت دھو لو. اور اگر تم پر غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک پر مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا، ایک غسل نماز کے وقت وضو کا، اور دوسرا اگر غسل واجب ہو جائے تو خوب طہارت حاصل کرنے کا. تو نماز کے جو فرائض ہم ذکر کرتے ہیں کہ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ جو 4 فرائض ہیں یہ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پر غسل واجب ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، تو اپنے جسم کو خوب پاکی حاصل کر لو اپنے جسم کے لیے. تو اسی سے ہم یہ جو 3 فرائض ہمارے یہاں پر ثابت کیے جاتے ہیں کہ غسل کرنے کے 3 فرائض ہیں، وہ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوب پاکی حاصل کرنی ہے. اگر حالت جنابت طاری ہو گئی تو خوب پاکی حاصل کرنی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بال اور ہر خال کے نیچے جو ہے وہ جنابت ہے. تو علماء نے اس کی روشنی میں فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ اپنی جتنی جسم کی جتنے ہمارے حصے ہیں ان کو جتنا دھونا ہمارے لیے پاسبل ہے ہم دھوئیں گے. اسی لیے دیکھیں یہاں پہ ناک کے اندر بال بھی ہیں، خال بھی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے. اس سے اوپر کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیونکہ نقصان ہوگا تو وہ اس لیے ایگزمپشن ہو گئی. پھر غرغرہ کرنا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں خال ہے، یہاں پہ بآسانی پانی پہنچ سکتا ہے. چہرے کو پورا جو ہم کلی کرنے کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے. تو یہ اسی آیت مقدسہ سے ثابت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو یعنی تم پر حالت جنابت طاری ہو جائے تو خوب پاکی حاصل کرو. اب خوب پاکی کتنی حاصل کرنی ہے؟
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ ہر بال اور ہر خال کے نیچے جو ہے وہ جنابت ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ غسل کریں، اور یہ غسل کے 3 فرائض بیان کیے جاتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تم پر تیمم کرنا ضروری ہے. غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی ہے. اور پانی نہ پاؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پانی پر قدرت حاصل نہ ہو. آپ پانی جو ہے وہ بالکل یا تو موجود ہی نہ ہو سرے سے، یا آپ اس کو استعمال نہ کر سکتے ہو. دونوں صورتوں میں اگر سرے سے موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے موجود نہیں ہے. اس کا حکم ہم کب لگائیں گے کہ جب آپ جہاں موجود ہیں اور 1 کلومیٹر 1 میل کے دائرے جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے ہمارا، چاروں طرف ہم لوگ 1 میل دیکھیں، تو اگر ہمیں 1 میل کے اندر پانی نہ ملنے کی امید ہے کہ یار میں اگر 1 میل تک یہاں چل کے جاؤں گا تو پانی نہیں ملے گا، ادھر بھی جاؤں گا تو بھی نہیں ملے گا، تو ایسی صورت کے اندر حکم یہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ شخص پانی پر قدرت نہیں رکھتا، پانی پر قدرت نہیں رکھتا تو پھر اب یہ تیمم کر سکتا ہے. اور اگر پانی پر قدرت ہو کہ 1 میل کے اندر اندر ہمیں مل جائے گا، اب وہ ملنے کی مختلف صورت ہو سکتی ہے کہ چاہے ہم پیسے دے کے خرید لیں، اگر پیسے دے کے خرید سکتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں پانی مل سکتا ہے تو پیسے دینے پڑیں گے، کیا پیسے دیں اور پھر پانی حاصل کر کے وضو کریں. بعض اوقات ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ بلڈنگوں کے اندر یا گھروں کے اندر پانی نہیں آ رہا ہوتا تو ویسے ہی تیمم کر لیتے ہیں کہ یار اب پانی تو نہیں آ رہا تو کیا کریں، بھائی نیچے دکان کے اندر جا کے آپ وہاں سے پانی کی بوٹل خرید لیں، پانی تو وضو تو کر سکتے ہیں آپ اس سے. تو ایک تو صورت یہ ہو گئی کہ پانی بالکل سرے سے ملے ہی نہ. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان بیمار ہو تو وہ تیمم کر لے. جیسے سردیوں کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، غسل کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا آپ جو ہے وہ آپ کی بیماری دیر میں اچھی ہوگی. تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ موڈ کے مطابق اندازہ نہیں ہوگا کہ میرا موڈ ہو رہا ہے تو چلو یار میں کر لیتا ہوں. اس کا اندازہ ایسے ہوگا کہ یا تو ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہو، ماہر ڈاکٹر ہو، اس نے آپ کو کہا ہو کہ حضرت آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ تیمم کر لیں، پانی اگر زیادہ یوز کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے. اور خود ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا دل بھی یہ گواہی دے رہا ہو کہ یار واقعی میری سچویشن ایسی ہے، میں صرف ہاتھ دھوتا ہوں تو میرے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، پورا وضو کروں گا تو پھر میرے لیے کیا مسئلہ ہوگا. تو اگر ڈاکٹر نے کہا، ماہر ڈاکٹر ہو، تھوڑا بہت خوف خدا رکھتا ہو، آج ویسے تو فقہا نے فرمایا کہ متقی پرہیزگار ہو، لیکن ایسے ڈاکٹر اب ہمیں ملتے نہیں ہیں، تو تھوڑا بہت اس کو دینی معاملات کی رعایت کرنا جانتا ہو اور آپ کا دل بھی ساتھ گواہی دے رہا ہو کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے ویسا ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کا اپنا مشاہدہ ایسا ہو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار میں اگر وضو کروں گا نا تو میرے ساتھ یہ پرابلم ہو جائے گی، یا سابقہ تجربہ ایسا ہو کہ میرے ساتھ یہ بیماری پہلے بھی آئی تھی، میں نے جوش میں آ کر وضو کر لیا تھا لیکن میری بیماری جو ہے وہ بڑھ گئی تھی، تو اس صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہوگی. وضو اور غسل دونوں کا تیمم ایک ہی ہے. 3 اس میں فرائض ہوتے ہیں کہ آپ نے نیت کرنی ہے، چہرے کا مسح کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت آپ نے اس کا مسح کرنا، تو یہ تیمم ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مقدسہ بیان فرمائی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، اور یہ آپ کے اور میرے لیے ایک ایسی آیت مقدسہ ہے کہ جس میں ہم معاشرتی طور پر اپنا محاسبہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. کتنا نفیس کلام ہے کہ کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم جو ہے وہ عدل سے کام نہ لو. اب مثال کے طور پر یہ حضرت سے میری بڑی اچھی دوستی ہے اور ان کے ساتھ میرا جو ہے نا وہ 36 کا آنکڑا ہے. اب ان دونوں کا مسئلہ میرے پاس آیا اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے لیکن میرا دوست ہے، اور یہ بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میرا 36 کا آنکڑا ہے، اور اختیار میرے ہاتھ میں ہے کہ میں فیصلہ وہ کس کے حق میں کرتا ہوں. تو میں جان بوجھ کر اگر یوں کروں نا کہ ان کے حق پر ہونے کے باوجود ان کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یہ ہے کہ میں نے اپنی دشمنی اس معاملے کے اندر نکال دی. اب آپ اس کو اپنے معاشرے میں لے کر آ جائیں، خاندانی معاملات سے لے کر
پھر آگے آپ دیگر معاملات تک. مثال کے طور پر آپ آ جائیں خواتین کے بارے میں گفتگو اگر کروں کہ اپنی بیٹی اور اپنی بہو ان دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو ماں کس کی فیور لے رہی ہوتی ہے؟ بیٹی کی فیور لے رہی ہوتی ہے. چاہے بہو صحیح ہو لیکن فیصلہ کس کے حق میں کریں گے؟ بیٹی کے حق میں. اسی طریقے سے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو بیوی کے گھر والے جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی مظلومہ ہے، اور شوہر کے گھر والے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ بہو وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، داماد ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو ہم اس طرح اسی طریقے سے آپ آ جائیں بلڈنگ میں، اب سوسائٹی کے اندر اگر ہمیں کسی کا فیصلہ کرنا ہو تو وہاں پر بھی ہم یہی ساری چیزیں لے کر آ جاتے ہیں. پھر یہ عداوت بعض اوقات مذہب کی یا مسلک کی تبدیلی کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. اب اگر آپ قانونی طور پر آ جائیں تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک یہودی تھا جس نے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا مرتضیٰ نے اسے کہا، اس نے جو نا وہ مولا مرتضیٰ کی زرہ چرا لی تھی. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. اب علی المرتضیٰ مولا مرتضیٰ جو ہے وہ اس وقت کے خلیفہ ہیں، مولا مرتضیٰ اس وقت خلیفہ وقت ہیں، اور یہودی نے جب ان کی زرہ چرائی تو یہودی نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، آپ کی نہیں ہے، اور مولا مرتضیٰ کہہ رہے تھے کہ میری ہے. اب وقت کا خلیفہ اپنے ملک کے قاضی کے پاس جا رہا ہے، اپنی خلافت میں موجود قاضی شریح کے پاس جا رہے ہیں، اور قاضی شریح جو ہے وہ عدالت میں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ سامنے موجود کون ہے؟ یہودی موجود ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاس گواہ میرا بیٹا ہے حسن، وہ جانتا ہے کہ یہ زرہ جو ہے وہ میری ہے. اب قاضی شریح سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کے پاس تو اور کوئی گواہی نہیں ہے، لہٰذا یہ زرہ جو ہے وہ ہم اس یہودی کے حوالے کر دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ سامنے دین دشمن موجود ہے، یہودی موجود ہے، وہ پتہ ہے کہ وہ چور ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہوں گے، لیکن قاضی فیصلہ جو کر رہا ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کر رہا ہے. تو جب یہ انداز دیکھا نا تو اس یہودی نے سامنے سے خود اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے یہ زرہ چوری کی تھی، اور اب میں یہ حیران ہوں کہ اسلام کا نظام اتنا بہترین ہے، اسلام کا نظام عدل. تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی بھی اختلاف ہے، لیکن جب بات عدل و انصاف کی آئے گی تو آپ نے پھر وہاں پہ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. آپ نے اگر کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا ہے، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی حکم جاری کرنا ہے، آپ نے کسی کے اوپر عدالت کا فیصلہ لگانا ہے، تو ہر چیز کے اندر عدل ہونا ضروری ہے. اگر آپ راہ اعتدال سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ درست نہیں ہے، یہ اس آیت مقدسہ کے خلاف ہے. تو ضد اور انا کے اندر کوئی فیصلے نہیں کیے جائیں گے. یہ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور دو اور آیت مقدسہ دیکھیں، جس میں آیت نمبر 104 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، یعنی کفار کو جب کہا جائے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کی نازل کردہ کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال فرمایا کہ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہو، نہ انہیں ہدایت ہو؟ یہ ہے اندھی تقلید کی طرف اشارہ. اندھی تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے باپ داداؤں کی رسمیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے باپ دادا کی خاندانی کچھ رسمیں چلی آ رہی ہیں، اور پھر ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم سامنے سے کہیں گے یار یہ تو ہم شروع سے کر رہے ہیں، ہم نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی، ہم نے تو آج تک ایسا نہیں سنا. جیسے بعض اوقات ہم کبھی طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ طلاقیں جو ہے نا وہ صرف لفظ طلاق سے نہیں ہوتی. یہ طلاق اگر آپ جو ہے وہ زبان سے کوئی دوسرے جملے نکال دیں تو اس سے بھی طلاق ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر شوہر اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دے جا دفعہ ہو اپنے باپ کے گھر چلی جا، تو بعض صورتوں میں اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. لیکن وہ دارالفتہ میں جب آپ پوری تفصیل بتائیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس طرح کا کوئی جملہ استعمال کرنے سے کب طلاق ہوتی کب نہیں ہوتی. لیکن یہ مسائل سیکھنے ہیں. تو اب جب اس طرح کی کوئی بات بیان کرتے نا حضرت ہم نے تو آج تک کبھی یہ بات نہیں سنی، ہمارے تو باپ دادا شروع سے اس طرح اپنی بیویوں کو کہتے ہوئے چلے آئے.
تو بھائی اگر آپ کے باپ دادا شروع سے اس طرح کہتے ہوئے چلے آئیں اور آپ کا کہنا یہ کہ ہم نے آج تک نہیں سنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ دین کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، ساری کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں، بہار شریعت بھی ہمیں حفظ ہو گئی ہے، فتح و رضویہ بھی ہم نے جو ہے نا وہ پہلے صفحے سے آخری صفحے تک پڑھ لی ہے، عربی کی ساری کتابیں چھان لی ہیں ہم نے، اور ساری کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم نے پی لی ہیں، ہم نے آج تک یہ مسئلہ نہیں پڑھا، یہ نیا مسئلہ آ گیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات ہم جو ہے نا وہ اپنے باپ دادا کی جو روش ہوتی ہے اس کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ خاندان کی رسمیں آپ دیکھ لیں، خاندان کے اگر کسی بارے میں یہ کہا جائے نا کہ بھئی آپ جو رسم و رواج اپنائے ہوئے ہیں یہ رسم و رواج ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو اب وہاں پر اگر کہا جائے کہ یہ رسم و رواج صحیح نہیں ہے، ہمارے خاندان میں تو شروع سے ایسے ہی ہو رہا ہے، تو بھئی اگر آپ کے خاندان میں شروع سے ایسے ہو رہا ہے تو یہ تو درست نہیں ہے۔ بیٹی کے جہیز کے بارے میں کہا جائے کہ بھئی جہیز کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے، جہیز کا مطالبہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو شروع سے بیٹی کو جہیز دیا جاتا ہے، تو بھئی یہ شروع سے جہیز دیا جاتا ہے یہ اس بات کی علامت تھوڑی ہے، نہیں ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کے خاندان میں اگر یہ ایسا ہی ہو رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں باپ دادا کی روش کو اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کچھ ہمارے یہاں پر جو مزارات پہ خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، آپ لال شہباز قلندر صاحب کے مزار پہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو کوئی نظر آئے گا کہ وہ بڑا سا درخت رکھا ہوا ہے، اس کی جو ہے نا وہ نیچے سے گزر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لال شہباز قلندر نے جو نا وہ مسواک کی تھی اور اس کو یوں پھینک دیا تھا، وہ مسواک بڑی ہو گئی ہے تو ہم اس کے نیچے سے نکلتے ہیں برکتیں مل جاتی۔ کہاں سے ثابت ہے؟ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ بھائی باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، کوئی سینس ہی نہیں ہے۔ آپ ایک ایسی چیز مزار پہ رائج کر رہے ہیں، وہاں پہ کچھ وہ تغرے بنا لیتے ہیں، اس کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کس نے کہا؟ اور ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم تو شروع سے یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جاہلانہ رسومات ہیں، ان جاہلانہ رسومات کے ہمارے یہاں پہ پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ تعزیے نکلتے تھے تو اس کے اوپر منتیں چڑھاتے تھے، کیوں بھائی ہمارے یہاں پہ شروع سے یہی چل رہا ہے۔ تو یہ جو شروع سے یہی چل رہا ہے، یہ رواج، یہ رسم، یہ باپ دادا کے پیچھے چل کے آپ کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے پیچھے چل کے نہیں کر رہے ہیں۔ تو باپ دادا کے پیچھے قرآن و حدیث کی مخالفت میں چلنا یہ اندھی تقلید ہے اور یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آپ اور میں اگر اس طریقے کو، اس روش کو اپنائیں گے تو پھر یہ ہم کفار کی روش کو اپنا رہے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث دلیل ہیں، قرآن و حدیث کے اصول بنیاد رکھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن و حدیث کے اصولوں کو چھوڑ کر اپنی روش اپنائیں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آخر میں بس ایک اور آیت اس میں دیکھیں کہ آیت نمبر 114 ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد اپنی قلبی تشفی کے لیے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں برا دسترخوان ہمارے لیے اتارے تو ہم اس سے نعمتیں کھائیں۔ تو یہ قلبی تشفی کے لیے تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جو ہے وہ 30 دن روزہ رکھو، اس روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ جب انہوں نے یہ عبادت مکمل کی تو اس کے نتیجے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اے اللہ تو نعمتوں برا دسترخوان اتار، تو اس دن کو ہم اپنے لیے عید بنا لیں۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعمت ملنے کا دن ہو اور آپ اس کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کریں تو اس کو نعمت کے دن کو عید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا۔ لیکن ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتی ہے عید شرعی اور ایک ہوتی ہے عید عرفی۔ عید شرعی تو وہ ہے کہ جس کے احکامات قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے، جیسے عید الفطر ہے، اس میں فطرہ دینا ہے، اس میں نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے جس میں قربانی ادا کرنی ہے، تو اس کے احکامات شریعت نے ہمیں دے دیے ہیں۔ لیکن ایک ایسا ہوتا ہے کہ حضرت آپ سے ملاقات ہو گئی، آج تو میری عید ہو گئی۔ اب میں کہوں کہ حضرت جب آپ سے ملاقات ہوئی میری عید ہو گئی، اور یہ مجھے سامنے سے کہیں کہ حضرت میری ملاقات والے دن عید ہو گئی، تو اب عید کی نماز آپ کب پڑھیں گے؟ تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ عرفی عید ہے، یہ ہمارے محاورے میں کہا جا رہا ہے کہ خوشی کا دن ہے، گویا کہ ہمیں ایک خوشی ہوئی اور خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عید ہو گئی۔
تو اب نعمت کے ملنے پر عید کو، نعمت کے ملنے والے دن کو عید کہنا اس آیت سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے عرف میں بھی یہ عموماً کہا جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ اس ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی ذات نہیں؟ تو اب اگر ہم اس دن کو یہ کہیں کہ یہ عید کا دن ہے تو بتائیے اس میں کیا قباحت ہے؟ اب اس میں کوئی کہے کہ اگر 12ویں شریف جو وہ عید کا دن ہے تو عید کی نماز بتاؤ، تو پھر ہم اس میں یہ کہیں گے کہ بھائی پھر جب آپ کو سیلری ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار آج سیلری ملی ہے میری تو عید ہو گئی، تو پھر سیلری ملنے کے بعد کی نماز بتاؤ۔ تو جیسے یہ والی عیدیں ہیں اس کو ہم شرعی عید نہیں کہتے، یہ عرفی عید ہے، اور اس کو ہم صرف عید بھی نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں عیدوں کی عید ہے، کیونکہ ساری عیدیں ملی اسی کے صدقے ہیں۔ تو جتنی نعمتیں جس نعمت کے صدقے ملی ہوں تو اس دن کے ملنے پر، اس نعمت کے ملنے پر وہ دن کو ہم کیا کہیں گے؟ عیدوں کی عید کہیں گے پھر ہم تو اسی لیے یہ ہمارے یہاں پر اس طرح کے معاملات کے اندر بعض اوقات جو ہے نا وہ ہم الجھ جاتے ہیں۔ کچھ شرعی عید تو ہمارے پاس دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ جو تیسری عید ہے یہ کوئی شرعی عید نہیں، یہ عرفی عید ہے، اس کو ہم اپنی خوشی کے اظہار کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ عید کا دن ہے، یہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی جھگڑنے والی بات نہیں ہے، اس کو اختلاف کے لیے کہنا، اس طرح اس کو اختلاف کا سبب بنا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔